نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العلی العظیم۔ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جو آیات شریف میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل وعلا فرماتے ہیں کہ جہاں حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع پھر ہے نظر اور نظر بد۔ یہ ویڈیو نمبر ہے 4۔ 3 ویڈیو ہم نے بنا دی ہے اس کے اوپر، تو بقایا جو یہ ویڈیو دیکھے گا بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے 3 ویڈیو جو سٹیپ بائی سٹیپ بنی ہے وہ سنیں، کیونکہ اس میں طریقہ کار بتائے، اس میں انشاءاللہ علاج اور معالجہ آگے بتاتے جائیں گے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جہاں حق آئے گا باطل بھاگ جائے گا۔ دیکھیے کسی کے گھر میں، کسی کے جسم میں، کسی کے دکان میں، کسی کے کاروبار میں باطن کیا ہے؟ نظر باطن چیز ہے، بد نظر باطن چیز ہے، شیطان، جنات، اس طرح اور امراض۔ جہاں حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ جب حق ہوگا نہیں تو باطل بھاگے گا کیسے؟ حق کو ہم نے خود پہچاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی پچھلے 3 ویڈیو میں کہ دیندار لوگوں پر خود نظر نہیں لگتی، خود کی نظر نہیں لگتی، نہ خود سے جادو ہوتا ہے، کیونکہ میں نے حوالہ دیا پیچھے اور آپ کو بات بھی سمجھائی کہ انسان کو اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، اور وہ واقعہ بھی سنایا کہ انسان پہ کن کن وجہوں سے جو ہے نا جادو ہو سکتا ہے۔ اپنی وجہ سے میں نے بتایا کہ جو دیندار لوگ ہوں گے اگر اس پر کوئی کروائے گا تو اس پر ہوگا، اگر اس پر کوئی نہیں کروائے گا تو اس پر خود سے نہیں ہوگا، مگر جو بے دین لوگ ہیں ان پر خود سے بھی ہوتا ہے اور لوگ بھی کرواتے ہیں۔ تو نظر بد کیا چیز ہے یہ میں نے سب بتایا ہے ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ، کہ جو سنے گا انشاءاللہ تعالی سمجھ آئے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک نظر انسانی ہوتا ہے، ایک نظر شیطانی ہوتا ہے، ایک نظر جناتی ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو صحابہ کے واقعات میں آپ کو سنایا، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ جس لڑکی کے چہرے پر نشان بنا تھا تو وہ جناتی نظر تھا، اس کا بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا، تو اس کا علاج بھی بتایا۔ اب ہم آگے چلیں گے اور نظر کے بارے میں کہ اگر کسی کے اوپر جناتی نظر ہوگا تو اس کا کیا کریں گے۔ دیکھیے جناتی نظر ہوگا اس کا آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے، کوئی اچھا عامل ہوگا اس سے آپ رابطہ کرو گے، وہ آپ کے جو جنات ہوں گے اس کو ہٹا دیں گے، ان کا جو نظر ہے آپ کے اوپر وہ ہٹا دیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو اعمال دیں گے۔ اور اگر آپ کو صحیح نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے خود کا کرنا چاہتے ہو، تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی، اب پھر دوہرا دیتا ہوں کہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس، جس پر نظر لگی ہے، اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کے والدین میں ایک پڑھے، والد پڑھے یا والدہ پڑھے، اس پر دم کیا کرے، اور تیل اور پانی یہ عامل ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود اگر دم کرتے ہیں تو وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، اور جو ہے نا فلق اور ناس 21 مرتبہ، 21 مرتبہ، اول فلق پڑھیں گے پھر ناس پڑھیں گے، یہ ایک ہو جائے گا، اس طرح 21 پڑھیں گے، پھر پانی اور تیل پر دم کریں گے، اور بچی پر بھی دم کریں گے جس کے اوپر جناتی نظر ہوگا، اور پھر گھر پر چھڑکاؤ کرتے جائیں گے، وہ پانی جو دم کا ہوگا اس کا پھر گھر پہ چھڑکاؤ بھی کریں گے،
کیونکہ جناتی نظر ہوگا تو گھر پہ بھی نظر ہوگا، بچی ہے تو گھر پہ بھی نظر ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ پھر آرام آرام سے بھاگنے لگیں گے۔ تیل کی مالش کرنی ہے بچے کو، اور پھر اس بچے کو اس پانی سے نہلانا ہے، کسی ٹپ میں، کسی میں بھی، کہ وہ پانی نیچے نہ گرے، پھر کسی خالی پلاٹ میں یا درخت کے اوپر ڈال دو کہ وہ پانی جو ہے نا دم کا ہے، کہیں نیچے گڈر میں نہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ میں نے بتایا تھا، اور دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ اگر حضور نے جو طریقہ بتایا جس پر نظر بد لگی ہو تو جس نے لگایا ہے اس کا پانی لے لے غسل کا، اس سے غسل کر لے۔ آج کل تو کوئی مانتا نہیں ہے آپ نے نظر لگایا، کیونکہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، مگر اللہ کی یہ سب کی نظر لگتی ہے۔ تو اگر اس کے پاس ایسا کوئی ترتیب نہ ہو تو وہ اپنے والدین کا پانی لے کر، اپنے والدین کے وضو کا پانی لے کر، اگر وہ کم ہو تو اس میں تھوڑا پانی ملا کر اس سے پھر نہا لے، اس کا نظر ہٹ جائے گا۔ اب آتے ہیں ایک اور طریقے پر کہ نظر معلوم کیسے ہوگی عام آدمی کو، کیونکہ عامل حضرات کو تو سمجھ آ جائے گا، عام آدمی کو کیسے سمجھ آئے گا کہ مجھ پر نظر ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا اگر آپ کی طبیعت ایسے بگڑ جاتی ہے ایک دم سے تو یہ سمجھ لو کہ آپ پر نظر بد لگی ہے۔ آپ نے آتی ہے نا گول سی بول کی جیسے چھوٹی چھوٹی مرچیں آتی ہے لال، یہ آپ نے 7 لینی ہے، 7 دانے لے کر آپ نے ایک دانے کو پکڑنا ہے، یوں سر پہ رکھنا ہے، اور آپ نے سورہ قلم کی آخری 2 آیاتیں پڑھنی ہیں۔ یوں آپ نے پکڑا اس کو اور آپ یوں گھماؤ گے، ساتھ میں پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ پڑھو گے، یوں گھماؤ گے، پھر آپ اسی میں ایک ہی مرچی کو آپ نے پکڑا ہوگا، پھر آپ 3 مرتبہ یہ پڑھو گے، یوں پہلے آپ نے یوں گھمایا نا، اب آپ یوں گھماؤ گے، ٹھیک ہے، یوں گھمایا آپ نے، اب یوں لے کے جانا ہے، پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یوں مرچی اگر آپ خود کرتے ہو تو خود کر لو، بچے کا کرتے ہو تو بچے کا کر لو، ٹھیک ہے، یوں گھمانا ہے، 3 مرتبہ یہ ہو جائے گا، ایک مرچی اس کو سیٹ کر دو۔ اس طرح 7 مرچیوں پر اس طرح آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ تو اس طرح 7 مرچیوں پر، ایک مرچی پر 7 مرتبہ یہ آیات شریف آ جائے گی، اور پھر اس 7 پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اس مرچی کو اٹھانا ہے، چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے، اس چولہے سے بدبو آنا لگ جائے گی تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کے اوپر نظریں بد ہے، ٹھیک ہے، اور بدبو آنا شروع ہو گئی تو سمجھ لو آپ پر نظر تھا یا نظر بد تھا، وہ کٹ رہا ہے۔ اگر بدبو نہیں آئی تو آپ پر نظر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہ عوام بھی کر سکتے ہیں اور عامل حضرات بھی سیکھ کر اپنے مریضوں سے کروا سکتے ہیں، بہت زبردست طریقہ ہے، اور یہ 7 دن کرے، بد نظر کے لیے 7 دن کرے، اور باقی اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو لے کے چلیں گے، اب اور بھی سٹیپ آپ کو بتاتے جائیں گے نظر بد اور نظر کے علاج کا۔ ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ یاد رکھے کہ عوام اگر اس کو سیکھتے ہیں تو وہ خود پر کر سکتے، اگر والدین اپنے بچے پر کر سکتے، باہر کسی پر نہیں کر سکتے، کیونکہ باہر کریں گے تو اس کا سارا اثر اس پر پڑ جائے گا۔ اگر بچے کا اثر اس پر پڑتا ہے تو کیا ہوا، بچہ ہے اس کا اپنا، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی اچھی بات ہے کہ عامل سے کروائے، کسی اچھے عامل سے کروائے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور طریقے کے پاس، ایک اور طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، اس میں اجازت ضروری ہے، میری طرف سے اجازت بھی آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، عامل ہو یا عام آدمی ہو، عام آدمی بھی اگر سیکھے گا تو خود کے لیے کرے گا، بس خود کے لیے چیک کرے گا کہ آپ کے اوپر ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اور طریقہ، آپ کا یہ ہاتھ ہوگا، یہ آپ یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ کونی، آپ نے یہاں پر یہ انگلی رکھنی ہے، انگوٹھا آپ نے یوں رکھنا ہے،
یو لانا ہے، ٹھیک ہے، یو اور پھر یو۔ اب یہ اگر برابر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نہ نظر ہے نہ نظر بد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر کچھ آتا ہے، کم ہو جاتا ہے یا انگلی بڑھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نظر ہے یا نظر بد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عامل حضرات بھی سیکھ کے کر سکتے ہیں اور عام آدمی بھی، مگر اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ 7 دن تک اس ایک چیز کا چلہ کرنا پڑے گا۔ سورہ قلم کی 2 آیات آخری 101 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، اول آخر درود شریف پڑھیں گے 11 مرتبہ، پھر اس طریقے کا اسے اجازت بھی ہو جائے گا، اور وہ جب عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کٹے گا ڈائریکٹ، صرف 3 مرتبہ پڑے گا۔ اب جب یوں آپ کو میں نے بتایا یہاں پر اس اڈی پہ آپ نے کونی پہ یوں ہاتھ رکھ دیا، انگوٹھا رکھ دیا، یہ اب میں نام لے رہا ہوں ایک کا، میں اپنا نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے، حمید اللہ۔ اب والد کے نام سے بھی چیک کر سکتے ہیں، والد کا نام ہے فقیر اللہ، تو یہ دیکھیے یہ آپ کو نظر آ جائے گا، یہ مجھ پر نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں توڑتا ہوں 3 مرتبہ، صرف سورہ قلم کی آخری 2 آیاتیں پڑھیں گے، ہاتھ پر دم کریں گے، نظر ٹوٹ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب اپنا نام لینا ہے، پھر اپنے والدہ کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کسی مریض کو دم کرتے ہو، عامل ہو، تو اپنے اس مریض کا نام لینا ہے اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے، پھر ہاتھ پہ دم کر رہا ہے۔ جیسے میں ابھی اپنا نام لیتا ہوں اور والد کا نام لیتا ہوں، حمید اللہ، والدہ والد فقیر اللہ، 3 مرتبہ یوں دم کر دینا ہے، یوں۔ اب چیک کریں گے، ٹھیک ہے، حمید اللہ، والد فقیر اللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہو نا، اب بالکل صحیح آ رہا ہے، تو میری نظر کٹ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے کرنا ہے، پہلے آپ کو عمل کرو گے 7 دن تک، انشاءاللہ پھر آپ کے عمل میں تاثیر بھی ہوگا، ہماری طرف سے اجازت بھی ہوگی۔ عامل ہو کہ عام آدمی ہو، آپ کو اجازت ہے، مگر عامل جو ہے نا کل کے کر سکتا ہے سب کے لیے، مگر عام آدمی صرف اپنے لیے کر سکتا ہے بس۔ اور اگر کوئی والد ہے تو اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہے، اور کسی کے لیے نہیں کر سکتا، کیونکہ اور لوگوں کا ذمہ نہیں اٹھاؤ۔ اگر پھر اٹھانا ہے تو اس علم کو سیکھو، ٹھیک ہے۔ 13 منٹ کی ویڈیو ہو گئی، آج پہ اسی 2 عمل پر رک دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے لے کے چلیں گے، آپ کو اور بھی اعمال بتاتے جائیں گے۔ پھر ان میں آپ کو جو بھی طریقہ آسان لگتا ہے ان کو پختہ بناؤ، بار بار کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دم میں تاثیر نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ دم کی تاثیر تب آتی ہے جب آپ کسی شیخ کسی پیر کے ساتھ بیعت ہوتے ہو، اس سے آپ کو اجازت ملتی ہے، تب آپ دم ڈالتے تو اس میں تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ روحانی نسبت ہے اور یہ دل کی نسبت ہے۔ دل کی نسبت ہوگا، دل کا تعلق ہوگا کسی شیخ سے، تو اس میں تاثیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتا، تاثیر ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے ذکر کے تعداد بڑھانے پڑتے، شیخ کی اجازت کے ساتھ، اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور اللہ دیتا ہے پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔